رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ورحمة وعلى محمد صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر جب تک عزاداران کے شایان شان نعرے کا جواب نہیں آئے گا یہی نعرہ لگواتا رہوں گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالزهراء وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المقتولين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الصلوات لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد
أبدا وقال الصادق عليه الصلاة والسلام خلقوا شيتنا من فاضل طينتنا فيفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا الصلوات خالق دو جہاں کی بارگاہ میں دعا وہ ہیں کہ خدا ہم سب کو حقیقی معنوں میں مظلوم کربلا سید الشہداء حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عزادار بنائے. بانیان مجالس کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں بطور عبادت قبول فرمائے. جن مرحومین کے لیے جن شہداء کے لیے انہوں نے یہ صف ماتم بچھائی ہے خدا ان کے درجات بلند فرمائے. جن لوگوں نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں خدا ان سب کی دعائیں مستجاب فرمائے اور ہم سب کو حق کے لیے جینے اور حق کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اپنی زبان پر وہ الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کی ذات راضی ہو. اپنی ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک بار پھر بلند صلوات. آج اس خمسے کی دوسری مجلس میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کی ہے. کل ہم نے تمہیداً گفتگو کی تھی جس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے احسانات کو گننا چاہیں یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے معصومین پر صلوات کو بچایا ہے. اس لیے بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اس ہستی کے احسانات کو اگر ہم گننا چاہیں تو جو سب سے بڑا احسان ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس ہستی نے ہمیں عزاداری جیسی نعمت دی ہے. اس لیے کہ عزاداری وہ نعمت ہے، وہ مکتب ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ ادارہ ہے، وہ کالج ہے کہ جس نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے. آج اگر انسانیت باقی ہے تو حسین کی وجہ سے اور حسین باقی ہے تو عزاداری کی وجہ سے. تو یہ عزاداری حضرت زینب کبریٰ نے عطا کی ہے. عزاداری کی ایک تاریخ پر ایک اہمیت کو بیان کرنے کی کل میں نے کوشش کی تھی کہ عزاداری کی تاریخ کیا ہے اور عزاداری کی اہمیت کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم سورہ عصر کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں گے. کل بھی میں نے یہ دو احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی لیکن موقع نہ مل سکا کہ میں ان کا ترجمہ بھی پیش کر سکوں. آج ایک کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ کل دوسری کا ترجمہ بھی پیش کر دوں گا اور پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھنے کے ساتھ عزاداری سید الشہداء میں جو چیز بھی بیان کی جائے گی یا وہ اللہ کا قرآن ہوگا یا یہ 14 کا فرمان ہوگا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی بیان ہوگا وہ عزاداری کے شایان شان نہیں ہے. عزاداری کے شایان شان یہی ہے کہ یہاں پر یا قرآن بیان کیا جائے یا 14 کا فرمان بیان کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو کل بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کیا تھا آج بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں ان لقتل حسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین. حسین کے قتل کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. لن تبرد ابدا، اور وہ آگ کبھی نہیں بجھے گی، وہ آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ وہی آگ ہے جو ہمیں یہاں لے کر آئی ہے. اور امام صادق علیہ السلام کا جو ارشاد گرامی ہے خولقوا شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا.
شیعہ نے حیدر کرار اپنی عظمت کو جانیے. کون کہہ رہا ہے؟ جو صادق آل محمد ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کھولے کوئی شیعتنا من فاضل دین تیرا. ہمارے شیعوں کو عام نہ سمجھو، یہ کسی عام مٹی سے خلق نہیں کیے گئے، یہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے. اور کیا ہے؟ کہا وَأُجِّنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور اس مٹی کو عام پانی سے نہیں گوندا گیا، ہماری ولا کے پانی سے گوندا گیا ہے. فرق ہونا چاہیے نا پھر دوسرے لوگوں میں اور ہم میں. وہ فرق کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے جائیں. ہم محبت اہل بیت سے گوندے پانی سے گوندھے جائے، مٹی اس سے بنائے جائیں. فرق کیا ہونا چاہیے؟ فرق کیا ہے؟ فَيَفْرِحُونَ لِفَرْحِنَا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اہل بیت پیغمبر خوش ہوتے ہیں، ہمارے یہ ماننے والے خوش ہوتے ہیں. وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا. جب ہم اہل بیت پیغمبر مغموم ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، یہ غمگین ہو جایا کرتے ہیں. آج ہم یہ جو آ کر بیٹھے ہیں، ہم اہل بیت پیغمبر کے غم میں غمگین ہیں. ہمارے دلوں میں وہ آگ لگی ہوئی ہے جو ٹھنڈی نہیں ہو رہی، اور اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی جب تک خود حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچ کر. یہ روایت آپ کے دلوں کو اور خوش کرنے کے لیے، آپ کے دماغوں کو خوش کرنے کے لیے عرض کر دوں. یہ روایت موجود ہے کہ محشر کے دن جب سب لوگ گرمی کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، سب لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پشیمان ہوں گے، سب لوگ پریشان ہوں گے، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، کوئی کسی کو جاننے والا نہیں ہوگا. ایسے عالم میں کچھ لوگ کسی ہستی کے ارد گرد اکٹھے ہوں گے. پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ حسین کے شیعہ ہیں جو حسین کے ارد گرد اکٹھے ہیں. کہا جائے گا جنت چلو، کہیں گے کہ ہماری وہی جنت ہے جہاں حسین ہے. یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ اس وقت تک لگی رہے گی جب تک خود حسین کی بارگاہ میں نہ پہنچ جائے، خود ان کی زیارت نہ کر لے. خدا نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. اس زمانے کے بارے میں بہت سی تفاسیر موجود ہیں. اس سے پہلے ایک بات عرض کر دینا چاہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی. کون قسم اٹھا رہا ہے؟ آپ ہی بولیں گے. کون قسم اٹھا رہا ہے؟ اللہ قسم اٹھا رہا ہے. قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ یقین دلانے کے لیے، بات کا یقین آ جائے. بات کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے کہ اگلا بندہ یقین کر لے. کیا اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. وہ کتنا کریم ہے کہ قسمیں اٹھا اٹھا کر مجھے سمجھا رہا ہے کہ یقین کر لو جو کہہ رہا ہوں یہ حق ہے. یہ اس کا کرم ہے. قسمیں اٹھا اٹھا کر مجھے بتا رہا ہے. ایک اس لیے قسم اٹھائی جاتی ہے اور دوسری ایک اور بات کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جائے نا اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے. جو قسم اٹھا رہا ہوتا ہے نا وہ اس چیز کی قسم اٹھاتا ہے جو اس کے نزدیک قیمتی ہوتی ہے، اہمیت کی حامل ہوتی ہے. خدا قسم اٹھا رہا ہے والعصر، مجھے عصر کی قسم. اب اس عصر کی کئی تفاسیر موجود ہیں. کوئی کہتا ہے عصر سے مراد امام زمانہ کا زمانہ ہے، کوئی کہتا ہے اس عصر سے مراد عاشور کی عصر ہے، کوئی کہتا ہے اس عصر سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، کوئی کہتا ہے اس عصر سے مراد جب سے انسانیت ہے وہ سارا زمانہ ہے. مختلف قسم کی تفاسیر بیان کی گئی ہیں. اگر ہم ان سب کا LCM نکالیں، ان سب کا جو
مختصر جو سب میں موجود ہے وہ نکالیں تو کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ وقت کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اصل کے اندر وقت کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، جس کو ہم اتنا آسانی سے رائگاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے وقت کی۔ قسم اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ صرف یہ سے ایک جگہ پر قسم نہیں اٹھائی اللہ نے کئی مقامات پر قسمیں اٹھائی۔ بعض مقامات پر 11 قسمیں کھانے کے بعد بات کی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، وہ کریم اتنا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر غور کرو، اس کے اوپر سوچو۔ اور پھر قسمیں اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر۔ ابھی میں صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر آتا ہوں، اس کے اوپر غور کریں گے کہ بے شک انسان جو ہے، الانسان، جس کو انسان کہا جا سکتا ہے، جو انسانیت کے زمرے میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ خسارے میں، وہ خسر میں ہے۔ اور کہا کہ یہ یوں بات نہیں، ان الانسان، تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یقیناً وہ کیا ہے؟ لفی، حتماً وہ کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جو عربی سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ خود ان الانسان لفی خسر، اس کے اندر کئی تاکیدیں موجود ہیں کہ جو بھی انسان ہے وہ خسارے میں ہے۔ یہ ترجمہ۔ اچھا، سارے انسان خسارے میں ہیں؟ ہاں، بچنے کی کوئی حالت ہے کہ ہم خسارے سے بچ جائیں؟ ہاں ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ شخص خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے کر آئے۔ اچھا، اور وعامل الصالحات، اور نیک اعمال بجا لائے۔ وعامل، اور عمل کرے، الصالحات، یوں نہیں کہ جو کچھ نیک عمل، نہ، الصالحات، ساری کی ساری نیکیوں پر عمل کرے۔ الصالحات، الف لام آئیے یہاں پر بھی، تمام کی تمام نیکیوں پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ اچھا، اور کیا کرے؟ وتواصوا بالحق، اور حق کی توصیح کرے، نصیحت کرے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرے۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا، کہا ہے کہ 2 قسم کے کام ایسے ہیں کہ اگر انسان کر لے تو یہ خسارے سے بچ جائے گا۔ کون کون سے 2 قسم؟ کہا 2 کام وہ ہیں جو انفرادی ہیں، اور 2 ایسے ہیں جو اجتماعی ہیں۔ اگر ایمان لے کر آئے گا، ایمان لے کر آنا انسان کا انفرادی فعل ہے، عمل صالح انجام دینا یہ انسان کا انفرادی فعل ہے، لیکن حق بات کی توصیح کرنا اور نصیحت کرنا یہ انفرادی نہیں ہے، دوسرے کو کرنا ہے۔ صرف خود ایمان نہیں لے کر آنا، دوسرے کو بھی کہنا ہے کہ ایمان لے کر آؤ۔ صرف خود اچھے اعمال نہیں کرنا، دوسرے کو بھی کہنا ہے کہ اچھے اعمال کر لو۔ کلیئر؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اب آتے ہیں اس کے چند جملوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، کچھ آج اور کچھ کل اور کچھ پرسوں، اور آپ کی سہمتوں کو انشاءاللہ تمام کر دیں گے۔ ان الانسان، بے شک انسان جو ہے وہ لفی خسارے میں۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کون ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم اگلی آیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے کہہ دیا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، کہ کیا ہے؟ انسان خسارے میں۔ انسان کون ہے؟ کہ میں انسان ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ سوچنا پڑے گا، قرآن کس کو انسان کہتا ہے؟ یہ کام ہے، اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔
باقی مخلوقات اور انسان میں فرق کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جو سننا چاہتے ہیں ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں. انسان جمادات جیسا نہیں ہے، انسان حیوانات جیسا نہیں ہے، انسان نباتات جیسا نہیں ہے، انسان ملائکہ جیسا بھی نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے جس کو بنانے کے بعد وہ احسن الخالقین اپنے آپ کو مبارکباد دے کر کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. یہ ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی تمام تخلیقات کا شاہکار ہے. یہ انسان یہ باقی چیزوں سے اشرف کیسے ہے، کیسے افضل ہے، فرق کیا ہے؟ فرق عرض کر دینا چاہ رہا ہوں کہ جب جماد یعنی پتھر جب پیدا ہوتا ہے یہ اپنے اندر جماد ہونے کی تمام صلاحیتیں لے کر آتا ہے. تھوڑا سا غور کریں گے، آپ سمجھدار ہیں، بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے. تھوڑی سی گہری بات ہے لیکن زیادہ گہری بھی نہیں کہ جماد جب دنیا میں آتا ہے، خلق ہوتا ہے، اس کے اندر جمادیت کی تمام صفات موجود ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ پتھر ہے ممکن ہے پہلے چھوٹا پتھر ہو پھر بڑا پتھر ہو جائے، لیکن پتھر کے اندر جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ ساری اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. اسی طرح جب نبات دنیا میں آتا ہے پہلے چھوٹا پودا ہوتا ہے پھر بڑا پودا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پودا ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. پہلے دن بھی اس کے اندر وہی خصوصیات ہوتی ہیں اور آخری دن بھی اس کے اندر وہی خصوصیات ہوتی ہیں. کلیئر ہے؟ جی بالکل. اسی طرح حیوان ممکن ہے پہلے چھوٹا بکری کا بچہ ہو بعد میں بڑا بکری کا بچہ بن جائے. پہلے دن چھوٹا حیوان تھا اس کے بعد بڑا حیوان ہو گیا، لیکن حیوانیت پہلے دن اس کے اندر موجود تھی. حیوانیت پہلے دن اس کے اندر موجود تھی. نبات کے اندر پہلے دن سے نباتیت موجود تھی، جماد کے اندر پہلے دن سے جمادیت موجود تھی. لیکن انسان یوں نہیں ہے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن اس کے اندر انسانیت موجود نہیں ہوتی، اس کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ یہ انسان بن سکتا ہے. یہ انسان کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو انسان خود بننا ہے. کیا بات ہے، انسانیت آئے گی تو انسان بنے. یہ جو جماد ہے یہ جمادیت لے کر آتا ہے، یہ جو نبات ہے یہ نباتیت لے کر آتا ہے، یہ جو حیوان ہے یہ حیوانیت لے کر آتا ہے. لیکن یہ جو انسان ہے جب خلق ہوتا ہے یہ انسانیت لے کر نہیں آتا، انسان بننے کی صلاحیت لے کر آتا ہے. کیا بات. میں مثال دے دیتا ہوں بات تھوڑی سی واضح ہو جائے. بیج درخت ہوتا ہے؟ نہیں بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، بننے کی صلاحیت ہوتی ہے. درخت نہیں ہوتا، بیج ہوتا ہے، لیکن اس بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. یہ جو انسان کے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ انسان نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت بننے کی صلاحیت موجود ہے. انسانیت اس کے اندر آ سکتی ہے جس طرح وہ بیج کو مناسب ماحول دیا جائے، مناسب آب و ہوا دی جائے، مناسب مٹی دی جائے، مناسب کھاد دی جائے، کیا بن جاتا ہے؟ پودا بن جاتا ہے. اسی طرح اگر اس انسان کے بچے کو مناسب ماحول دیا جائے، پاکیزہ غذا دی جائے، پہلے دن انسان نہیں ہوتا، اس نے انسان خود بننا ہے. اگر خود بننا ہے تو پھر غور کرنا ہوگا کہ یوں نہیں ہے کہ میں گھر میں پیدا ہو گیا تو اب انسان ہونا، مجھے خود بننا ہے انسان. اور کس سے بن رہا ہے یہ انسان؟ اس انسان کو بنا رہا ہوتا ہے اس کے عقیدہ. غور کیجئے گا ایک انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے.
اس لیے کہ اللہ نے انسان کو دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک عقل عطا کی ہے اور ایک قلب عطا کیا ہے۔ قلب جو ہے یہ احساسات کا مجموعہ ہے، یہ جذبات کا مجموعہ ہے، یہ رجحانات و میلانات کا مجموعہ ہے، اور انسانی عقل جو ہے یہ تفکر و تعقل کا مجموعہ ہے۔ عقیدہ عقل کے ذریعے بنتا ہے، عقیدت احساسات کے ذریعے بنتی ہے۔ غور کیجئے گا، عقیدہ عقل کے ذریعے بنتا ہے، سوچ کے ذریعے بنتا ہے، نظریات کے ذریعے بنتا ہے، جس کی دلیل ہونی چاہیے۔ جس عقیدے کی دلیل نہیں ہے وہ عقیدہ تیرا نہیں ہے، وہ اس کا ہے جس نے تجھے بتایا ہے۔ بس میرا جو بھی عقیدہ ہے اس کی میرے پاس دلیل ہونی چاہیے، عقل کی بنیاد پر میرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدت احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، عواطف ہوتے ہیں، وہ ہونے چاہیے۔ محبت ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے، تولا ہونا چاہیے، تبرہ ہونا چاہیے۔ محبت ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے، تولا ہونا چاہیے، تبرہ ہونا چاہیے۔ یہ انسانی احساسات کا نتیجہ ہے، لیکن ان کو بھی عقل کے سائے میں رہنا چاہیے، ان کو بھی عقیدے کے سائے میں رہنا چاہیے۔ یوں نہ ہو کہ عقیدے پر حاوی ہو چکی ہو، نہ عقیدہ عقیدت میں حاوی ہو۔ عقیدت میں بھی جو کچھ کر رہے ہوں اس کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ ہماری عموماً عقیدے پر حاوی ہو جاتی ہے، نا عقیدہ عقیدت پر حاوی ہونا چاہیے، عقل احساسات پہ حاوی ہونا چاہیے۔ تو انسان کو کون بناتا ہے؟ ایک اس کا عقیدہ، ایک اس کی سوچ، ایک اس کی فکر، یہ بناتی ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، عقیدے کی بنیاد پر انسان عمل انجام دیتا ہے، عقیدے کی بنیاد پر انسان عمل انجام دیتا ہے۔ جو بھی انسان کا عقیدہ ہوگا اس کے مطابق عمل انجام دے رہا ہوگا، جو بھی انسان کا عقیدہ ہوگا اس کے مطابق عمل انجام دے رہا ہوگا۔ اگر صادق آل محمد کو امام مانتا ہے عقیدے میں، اگر صادق آل محمد کو امام مانتا ہے تو عمل میں نماز ویسی پڑھ رہا ہوگا جیسی صادق آل محمد نے بیان کی ہے۔ لیکن اگر عقیدے میں صادق آل محمد کو نہیں، ابو حنیفہ کو امام مانتا ہے تو نماز ویسی پڑھ رہا ہوگا جیسی امام ابو حنیفہ نے بیان کی ہے۔ یعنی جیسا عمل ویسا عقیدہ، یا جیسا عقیدہ ویسا عمل ہوتا ہے۔ بس دو چیزیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل، یہ انسان کی شخصیت کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہ دو چیزیں، نہ عقیدت بھی، احساسات بھی، جذبات بھی، یہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میری شخصیت کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ظاہر آ رہا ہے کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ اگر میں یہ ہوتا تو مرنے کے بعد یہ تو نہیں جاتا نا کہیں، یہ تو ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں ہوں جو یہ جسم ہے، میں وہ ہوں جو چلا جاتا ہے۔ حقیقت میری وہ ہے جس کو اٹھا لیا جاتا ہے، میری روح میری حقیقت ہے۔ وہ جو میری روح ہے اس کو کون بنا رہا ہوتا ہے؟ میں خود بنا رہا ہوتا ہوں، میں خود اپنے آپ کو بنا رہا ہوتا ہوں۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا، یہاں پر رخ تلاش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں خود اپنے آپ کو بنا رہا ہوتا ہوں، میرا عقیدہ میرے ایک حصے کو بنا رہا ہوتا ہے، میرا عمل کچھ چیزوں کو بنا رہا ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، کسی شاہکار نے تصویر بنانی ہو تو وہ ڈارک روم کے اندر ایک اندھیرے کمرے میں جا کر بناتا ہے تصویر۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ڈارک روم کے اندر جا کر اپنی تصویر بناتا ہے، کسی چیز کی تصویر بناتا ہے۔ اپنی شاہکار تصویر جو اس نے بنانی ہے نا، وہ ڈارک روم کے اندر بناتا ہے، اور پھر ایک دن سب کو اعلان کر کے بلاتا ہے اور اس کی رونمائی کرتا ہے، سب کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح ہم میں سے ہر شخص اپنی حقیقت خود بنا رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنی حقیقت خود بنا رہا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے نظریات کے ذریعے، اپنے عقیدوں کے ذریعے اپنی حقیقت خود بنا رہا ہے۔ اور خدا نے قرآن مجید میں جملہ استعمال کیا، یوم تبلی السرائر،
وہ دن جب پردے سرکائے جائیں گے، یوم تبلی السرائر، وہ دن جس دن پردے سرکائے جائیں گے، جس دن حسنین دیکھ رہے ہوں گے، جس دن حسنین کی ماں دیکھ رہی ہوگی، جس دن علی دیکھ رہے ہوں گے، جس دن رسول اسلام دیکھ رہے ہوں گے، اور پردے سرکائے جائیں گے، اندر سے کیا نکلے گا؟ میری حقیقت، وہ جو میں نے خود بنائی ہے اپنے افعال سے، وہ جو میں نے خود اپنے افعال اور اپنے اعمال سے بنائی ہے، وہ حقیقت نکلے گی۔ یوں نہیں ہے کہ میں اگر انسان کی شکل میں ہوں تو اس دن بھی انسان بنوں گا، جیسے میرے اعمال ہیں اس طرح کی میری حقیقت سامنے آئے گی۔ اگر آج میرے اعمال کسی حیوان کے ساتھ ملتے ہیں تو اس دن انسان کی شکل میں نہیں ہوں گا۔ آج اگر انسان کی شکل میں ہوں تو یہ ختمی رحمت، ختمی مرتبت، رحمت للعالمین کے صدقے میں میں انسان ہوں۔ ورنہ آپ نے پہلے انبیاء کی امتوں کو دیکھا کہ وہ انسان نہ رہے، حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ آج اگر میں انسان کی شکل میں موجود ہوں گناہ کرنے کے باوجود بھی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نبی خاتمی مرتبت کو ماننے والا ہوں، میں اس کی امت سے موجود ہوں، اس لیے میں آج انسان کی شکل میں ہوں۔ لیکن اس دن میری حقیقت کیا ہوگی؟ جو میں نے خود بنائی ہے پردے کے اندر، وہ میری حقیقت ہے، وہ حقیقت میں ہوں۔ وہ اگر انسان بنا ہوں تو انسان ہوں، وہ اگر حیوان بنایا ہے تو وہ میں نے خود بنایا ہے۔ زیادہ پریشان نہ کرو۔ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آسن خلقین میں، آسن خلق میں خلق کرنے کے بعد، بہترین وجہ میں خلق کرنے کے بعد، آسن تقویم میں خرچ کرنے کے بعد، خلق کرنے کے بعد کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو گہرائیوں میں پھینک دیا، خلق کیا، بہترین خوبصورت شکل بنائی، شکل بنانے کے بعد کیا کیا؟ ہم نے اس کو گہرائی میں پھینک دیا۔ اب اس گہرائی سے خود اس نے باہر نکل کے آنا ہے۔ اگر کوئی بندہ کنویں میں گر جائے، اس کو نکلنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ رسی، سہارا، سیڑھی یا رسا۔ غور کیجیے گا، نیچے سے نکلنا ہو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ رسی کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ رسی بولے نا، کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ رسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے میں نے حبل اللہ بنائی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ تمہیں اگر اسفل سافلین میں پھینکا ہے تو نکلنے کا کوئی انتظام نہ کیا ہو۔ میں نے تمہارے نکلنے کا انتظام کیا ہے۔ میں نے ایک رسی بنائی ہے جو حبل اللہ ہے، جو حبل المتین ہے۔ اور رسی کتنی چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے؟ کم از کم 2 بل ہوتے ہیں تو اس کو رسی کہا جاتا ہے۔ کم از کم 2 چیزیں ہوں، ان کو بانٹا جائے تو رسی بنتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ جو رسی بنائی ہے وہ بھی 2 چیزوں سے ملی ہوئی بنائی ہے، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت۔ اگر تم اس اسفل سافلین سے نکلنا چاہ رہے ہو تو تمہیں رسی کی ضرورت ہے، اور وہ رسی بھی کم از کم 2 لیئر سے مل کر بنی ہے۔ اور رسول اسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 گرام بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میری اطرت۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ بس رسی موجود ہے، رسی موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسی لٹکی ہوئی بھی ہے، رسی لٹکی ہوئی بھی ہے۔ اب اگر میں کنویں میں گر کر پڑا ہوں، رسی کو دیکھوں اور کہوں رسی بڑی خوبصورت ہے، رسی بڑی مضبوط ہے، رسی کے اندر طاقت موجود ہے، مجھے باہر نکال سکتی ہے، رسی نے بڑوں کو باہر نکالا ہے، کیا صرف یہ تعریفیں کرتا رہوں میں باہر نکل آؤں گا؟ صرف تعریفیں کرتا رہوں رسی کی میں باہر نکل آؤں گا؟ نہیں، رسی کو پکڑنا پڑے گا، رسی
رسی کو پکڑنا پڑے گا. کیا صرف پکڑ لوں باہر نکل آؤں گا؟ نہیں، رسی کو پکڑ کر اوپر آنے کی کوشش بھی کرنا ہوگی، پھر باہر آ سکوں گا. کیا بات ہے. ایسا ہی ہے، اللہ نے محمد والے محمد اور قرآن کو بنایا ہے رسی. اب اگر میں صرف تعریفیں کرتا رہوں، نعرے لگاتا رہوں، کیا باہر نکل آؤں گا؟ نہیں، باہر نکلنے کے لیے اس پر عمل کرنا پڑے گا. کیا کہنا تکبیر اللہ اکبر. سب بولو سب بولو. یا رسول اللہ. اللہ کی جو رسی ہے حبل المتین، یہ جو حبل اللہ ہے اللہ کی رسی، اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے، یہ مجھے باہر نکال سکتی ہے. کیا بات. لیکن نکلنے کی کوشش مجھے خود کرنا ہوگی. انسان اسفل سافلین میں ہے، اس کو باہر نکلنا ہے، اس کو رسی کی ضرورت ہے. رسی بھی اللہ نے دے دی. اب رسی کی تعریف کرنا، رسی کو ماننا، یہ ہے ایمان لے کر آنا. غور کیجئے گا، کون کون خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس رسی پر یقین ہونا کہ یہ رسی مجھے نکال سکتی ہے، یہ ہے ایمان لے کر آنا. اور اس رسی کو پکڑ کر اوپر آنے کی کوشش کرنا، یہ ہے ایمان بالصالحات. کیا بات. کیا صالح. صرف ایمان لینا کافی نہیں، عمل صالح کرنا پڑے گا. جہاں پر رک کر ایک اور لفظ رہ گیا ہے، وہ بیان کر دینا ضروری سمجھ رہا ہوں. وہ کون سا ہے؟ ان الانسان. انسان واضح ہو گیا. انسان کیا ہے؟ انسان ہم نے خود بننا ہے. انسان ہم نے خود بننا ہے. بننے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، بننا خود ہے. یہ بات واضح ہو گئی. یوں نہیں ہے کہ انسان کے گھر پیدا ہو گئے تو ہم انسان ہیں. نہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں نہیں ہے. شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اجر ہوگا، لیکن مزہ تب ہے کہ جب تم اپنی دلیل کے ساتھ شیعہ ہو. واہ واہ واہ. کیا بات. اسی طرح انسان خود بننا ہے. خود بننے کی صلاحیت موجود ہے، خود بننا ہے. لفظ خسر، یہ انسان خسارے میں. عربی زبان کو جاننے والے جانتے ہیں کہ نقصان بھی عربی کا لفظ ہے اور خسر بھی عربی کا لفظ ہے. دونوں میں فرق ہے. وہ فرق عرض کر دینا چاہ رہا ہوں، اور پھر پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر اس کا ترجمہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے انویسٹ کیا اور طے یہ تھا کہ مجھے اتنا منافع ملے گا، مجھے اتنا منافع نہ ملا. تو کیا کہا جاتا ہے کہ یار نقصان ہو گیا، ایسے کہتے ہیں. طے یہ تھا کہ مجھے اتنا منافع ملے گا، اتنا منافع نہیں ملا، وقت ضائع ہوا، پیسہ ضائع ہوا، انرجی ضائع ہوئی. کیا کہتے ہیں؟ نقصان ہوا. لیکن ابھی اس کا اصلی سرمایہ نہیں ڈوبا. اصلی سرمایہ اس کا نہیں ڈوبا. اصلی سرمایہ موجود ہے، صرف اس کو کیا ہوا؟ فائدہ نہیں ہوا. جو اس کو منافع ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نقصان ہوا. ایک دفعہ اصلی سرمایہ ڈوب جاتا ہے، ہو جاتا ہے اصلی سرمایہ ڈوب جاتا ہے. جب اصلی سرمایہ ڈوب جائے تو عربی میں کہا جاتا ہے اس کا خسران ہو گیا. اصلی سرمایہ جب ڈوبے تو کہا جاتا ہے اس کا خسران ہو گیا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان کا اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہے. انسان کا اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہے. اب پہلی والی آیت اگر اس کو ملانا چاہ رہا ہوں، پہلی آیت کیا ہے؟ والعصر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی کہ انسان کا اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہے. اصلی سرمایہ انسان کا کیا ہے؟ ان دونوں آیتوں کے درمیان ربط ہونا چاہیے نا، کوئی تعلق ہونا چاہیے. انسان کا اصلی سرمایہ اس کا وقت ہے. انسان کا اصلی سرمایہ اس کا وقت ہے. اگر کوئی کہے ایمان تب لائے گا جب اس کے پاس وقت ہوگا. تو
اگر کوئی کہے عمل صالح تب انجام دے گا جب اس کے پاس وقت ہوگا. یعنی انسان کا اصلی سرمایہ اس کا وقت ہے، اس کی زندگی ہے. یہ انسان کا اصلی سرمایہ ہے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس کا اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہے. یعنی ہر لحظہ مثال برف کو لے کر لا کر رکھ دے. برف لے آئے اور لا کر رکھ دے، اس کو استعمال نہ کرے گا، پگھلتی رہے گی. کیا ہو جائے گا؟ پگھلتی رہے گی. ہر لحظہ برف پگھل رہی ہے، ختم ہو جائے گی بات. اور اس کا اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہے. بالکل جس طرح برف پگھل کر ختم ہو جاتی ہے، اس کو استعمال نہ کیا جائے، اسی طرح انسان کو اللہ نے ایک وقت دیا ہے. اس کا ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے. اگر یہ اپنے ایک ایک سیکنڈ کو استعمال کر لے تو پھر یہ نقصان میں نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایک ایک سیکنڈ کو استعمال نہ کرے تو یہ خسران میں ہے. اس کا اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہے. ان الانسان لفی خسر، کیا کہنے واہ. انسان کا اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہے. ان الانسان لفی خسر، ایک ایک لحظہ، ایک ایک سیکنڈ اگر اس کو بچانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا پڑے گا. ایمان لانا پڑے گا اور عمل صالح انجام دینا پڑے گا، ورنہ اصلی سرمایہ ضائع جائے. برف کو اگر بچانا ہے تو پانی میں ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر دو. جس مقصد کے لیے لے کر آئے ہو اس مقصد میں اس کو استعمال کر لو، ورنہ ہر لحظہ وہ پگھل گئی ہے. اسی طرح انسان کو اللہ نے جو وقت دیا ہے وہ ہر لحظہ گزر رہا ہے، اس کو ایمان اور عمل صالح پر استعمال کر لو. ایمان کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا ہم نے قرآن پڑھنا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ الا الذین آمنوا، ایمان لے کر آنا ہے. آپ ایمان کیا ہے؟ فرض کیا میں یہاں بیٹھے بیٹھے کہوں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ہو گیا؟ میں بیٹھے بیٹھے کہہ دوں کہ میں علی کو امام مانتا ہوں، میں ایمان لے آیا، ہو گیا؟ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایمان لے کر آنا صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس انسان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے. اللہ اور اس انسان کے درمیان ایک سودا ہوتا ہے. سودے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ کوئی چیز بیچتا ہے، دوسرا خریدتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ایمان لے کر آ رہا ہے یہ کچھ بیچ رہا ہے، میں خرید رہا ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ خریدار ہے کس چیز کا؟ انسان کے مال کا اور اس کی جان کا. ایمان لے کر آنا یعنی اپنی جان اور مال کو اللہ کی بارگاہ میں بیچ دینا. ان اللہ اشتری، اللہ خرید لیتا ہے، اللہ خرید لیتا ہے، اللہ خرید لیتا ہے. کس چیز کو؟ جان اور مال کو. جب بندہ کوئی چیز بیچ دے وہ اس کی رہتی ہے. جب کوئی بندہ کوئی چیز بیچ دے، یعنی ایمان لے کر آنا یعنی اپنی جان اور مال کو بیچ دینا. ایمان لے کر آنا یعنی اپنی جان اور مال کو بیچ دینا. اور اس کے مقابلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کی قیمت جنت ہے. مجھے یہ بتاؤ یہ جان اور مال دیا کس نے ہے؟ اللہ نے. یہ مال اور جان دیا بھی اللہ نے ہے. وہ کتنا کریم ہے، خود دے کر پھر خرید رہا ہے اور پھر اس کی قیمت بھی جنت لگا رہا ہے. ان اللہ اشتری، اللہ خرید لیتا ہے. ایمان لے کر آنا یعنی سودا کرنا. کس چیز کا؟ جان اور مال کا، اور اس کی قیمت لے لینا. میں ابھی اگر کوئی چیز بیچوں وہ میری رہے گی یا اس کی ہو جائے گی؟ جو خرید لے گا اس کی ہو جائے گی. اس کی ہو جائے، اور اس کی قیمت میری ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا؟ جن کو شک ہے وہ صلوات پڑھ لیں. اچھا جن کو شک نہیں ہے بلند تر صلوات.
کیا کہتے ہیں؟ میں نے کوئی چیز بیچی، وہ اب میری نہیں رہی اور اس کی قیمت میری ہو گئی. بس یوں نہیں ہے کہ جنت 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 مرنے کے بعد میری ہوگی. جنت مرنے کے بعد میری نہیں ہوگی. اگر آج میں نے اپنی جان اور مال بیچ دی ہے تو آج میں جنت کا وارث ہوں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. خدا نے قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون میں مومنون کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ہم یارثون الفردوس، وہ فردوس کے وارث ہوتے ہیں. یوں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ جنت میری ہوگی، وہ ابھی بھی میری ہے. اور کربلا کے ماننے والوں کو تو پتہ ہے، کربلا کے ماننے والوں کو پتہ ہے ابھی حسین کے اصحاب زندہ تھے. شب عاشور حسین ابن علی اپنے اصحاب کو جنت میں ان کے مقامات دکھا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اپنے جان اور مال کو بیچ چکے تھے، جنت ادھر ان کی تھی. فرق یہ تھا کہ ابھی یہ زندگی اور یہ مال اللہ کی میرے پاس امانت ہے اور میری جنت اللہ کے پاس امانت ہے. بس اگر جلدی کر رہا ہوں، مجھے مقصد پہ پہنچنا ہے. بس اگر یہ جان اور مال، یہ جان اور مال میں نے بیچ دیا ہے تو پھر یہ میرا ہے؟ پھر یہ میرا نہیں ہے. نہیں نہیں بیچ دیا. اگر جنت میری ہے تو پھر یہ جان اور مال میرا نہیں ہے. اگر جنت میری ہے تو یہ جان اور مال میرا نہیں ہے. اب اگر مجھے اس کو خرچ کرنا ہے، چاہے جان کو چاہے مال کو، تو جس کی ہے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. پہلے اجازت لینا پڑے گی اس کو خرچ کروں یا نہ کروں. ایسا ہی ہے نا جی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی اجازت کے بغیر خرچ کروں گا تو امانت میں خیانت ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اس کی اجازت کے بغیر خرچ کروں گا تو اس کی امانت میں خیانت ہو جائے گی. بس اگر میں اپنی جان اور مال کو، اگر اپنی جان اور مال کو اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابھی سودا کیا ہی نہیں ہے. یعنی میں ایمان لے کر نہیں آیا. ایمان لے کر آتا تو یہ سودا کر چکا ہوتا. پھر اپنی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے میں اس جان اور مال کو اس کی رضا کے بغیر خرچ نہیں کرتا. لنتر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نمست کلندر، نمست کلندر، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، کعبے کا گوہر، حسنین کا بابا، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ، گلیوں کی چٹک میں، پھولوں کی مہک میں، بھٹکو تو سہارا، ڈوبو تو کنارہ، ہم سب کا مولا، پیغمبر کا مولا، منظر کا مولا، سلمان کا مولا، تیرا مولا ہے میرا مولا. بھٹکو تو سہارا، محشر میں ملیں گے، بھر بھر کے پیئیں گے، دشمن بھی جلیں گے، جل جل کے مریں گے، پھر ہم سے کہیں گے تھوڑی سی دے دو. ہم ان سے کہیں گے کہ ان کو ملے گی، جو دل سے کہیں گے نعرہ حیدری. کوئی سلیمان نکلے کوئی میسم نکلے، کوئی سلیمان نکلے کوئی میسم نکلے، کوئی ابو ذر نکلے، اور جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. اور جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے ٹھوکر تو سمندر نکلے. اور مال اسلام نے مانگا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے.
बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बस ईमान लेकर आना, ये नहीं सौदा करना। किस चीज का? जान माल दे देना और जन्नत ले लेना। यहाँ पर आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए जुमला अर्ज कर दूं। मोमिन बेचे अपनी जान और माल, तो कीमत क्या है? जन्नत। बुलंद आवाज में कहीं, क्या लेना है? जान और माल बेचे तो क्या मिलती है? जन्नत। और अगर अमीरुल मोमिनीन बेचे तो कीमत जन्नत नहीं हो सकती। इसलिए जन्नत तो उसके बच्चों की जागीर है। इसलिए अल्लाह कह रहा है व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। लोगों में कुछ ऐसे भी है जो अपनी जान बेचते हैं तो अल्लाह अपनी मर्जियां दे देता है। क्या बात है? इस अमीरुल मोमिनीन अगर अपनी जान दे तो अल्लाह अपनी मर्जियां दे देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस पर अली राजी है उस पर अल्लाह राजी है। बस अगर ये देखना हो कि किस पर अल्लाह राजी है, वो ये देखे कि अली इस पर राजी है। अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो अली को राजी कर लो। इसलिए कि मरज़ात खुदा का मालिक है। ये सिर्फ अली के साथ मखसूस नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अपनी बेटी के बारे में कि इन्नल्लाह यर्ज़ा लिर्रिज़ाहा। अल्लाह उससे राजी होता है जिससे ज़हरा राजी होती है। अल्लाह उससे राजी होता है जिससे ज़हरा राजी होती है। होना तो ये चाहिए था ना, होना तो ये चाहिए था ज़हरा उससे राजी हो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह ने मेयार बना दिया है मोहम्मद वाले मोहम्मद को। ये भी हमारे और आपकी आसानी के लिए कि हमें हो सकता है कभी मालूम ना हो कि अल्लाह कैसे राजी होता है। कहा हर वो काम कर दो जिससे ज़हरा राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाएगा। बरसात सैयदा बुलंदतर सलाम। ये सिर्फ इस जगह पर नहीं, एक और जगह पर भी अल्लाह ने इस मेयार को तब्दील किया है। कहाँ पर? जब कहा है अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़, हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। यहाँ पर हदीस खत्म नहीं हुई, एक दुआ शुरू की है रसूल इस्लाम ने। क्या फरमाया है? रसूल इस्लाम ने फरमाया है परवरदिगारा जिधर जिधर अली जाए उधर उधर हक़ को मोड़ दे। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह का रसूल ये कहता कि जिधर जिधर हक़ जाए उधर उधर अली को मोड़ दे। लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने मेयार हक़ को नहीं बनाया, मेयार अली को बनाया है। क्यों? इसलिए ताकि हो सकता है किसी वक्त लोग इकट्ठे होकर ये कहें कि हक़ किधर था, परेशान हो जाए। उनको ये बताने के लिए कि जहां अली नजर आए वहीं हक़ होगा। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह। जिंदाबाद। मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या कहते? एक जुमला और अर्ज कर दूं। हमारी बात हो रही थी ईमान पर। ईमान लेकर आना यानी सौदा करना, जान माल बेच देना, जन्नत को ले लेना। एक जुमला अर्ज कर दूं, नाराज तो नहीं होंगे? वो छोटे होते थे ना, आप भी माँ ऐसी करती होंगी कि किसी को कड़वी गोली देना होती थी ना, बच्चे को कड़वी गोली, तो साथ कोई मीठी चीज भी रखते थे। उधर से कड़वी गोली दी, ऊपर से फौरन मीठी चीज खिला दी ताकि बच्चे को वो कड़वाहट ज्यादा महसूस ना हो। ऐसा ही है। और आप लोगों के लिए भी अगर कोई कड़वी गोली आ जाए
تو میٹھی چیز آپ کے پاس موجود ہے، آپ لوگوں کے لیے نعرہ حیدری سے زیادہ میٹھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چیز کڑوی لگے تو فوراً کوئی مومن محنت کر کے نعرہ لگا دے تاکہ وہ کڑواہٹ ختم ہو جائے۔ میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ میں اگر کوئی چیز خریدنا چاہوں، فرض کیا میں لباس خریدنے کے لیے بازار میں جاؤں، ہر لباس خرید لوں گا نہیں نہیں، یا جو میرے معیار پہ پورا اترے گا اس کو خریدوں گا؟ بالکل ایسا، جو میری شخصیت کے مطابق ہوگا وہ خریدوں گا، ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ اب اللہ نے خریدنی ہے جنت کے بدلے میں مال اور جان۔ واہ واہ، خریدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں اگر بازار میں جا کر ہر لباس نہیں خریدتا، اپنے معیار کا خیال رکھتا ہوں، اللہ ہر ایک کی جان اور مال خرید لے گا۔ کیا بات ہے، پاک صاحب ہوگا، کیا بات ہے۔ ہر ایک کی جان اور مال نہیں خریدے گا، اس کی جان اور مال کو خریدے گا جو اس کے معیار پہ پوری اترے گی، جو اس کے معیار پہ پوری اترے گی۔ اگر تم ایمان لے کر آنا چاہتے ہو، اپنی جان اور مال کو بیچ کر جنت لینا چاہتے ہو، تو ضروری ہے کہ پہلے اپنے جان اور مال کو پاکیزہ کر لو تاکہ وہ خرید سکے۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہنے، پہلے اس کو پاکیزہ کر لو تاکہ وہ خرید سکے، خرید سکے، تاکہ وہ خرید خرید سکے، سکے۔ کیا کہنے۔ ہر ایک کی جان اور مال خریدی نہیں جاتی، ہر ایک کی جان اور مال خریدی نہیں جاتی۔ یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، یعنی جو اپنی جان اور مال اللہ کی بارگاہ میں بھیجے اور اس قابل بنا لے کہ ان کی جان اور مال کو بیچا جا سکتا ہے اور اللہ خرید سکتا ہے۔ حضرت زینب کبریٰ بلندر کلوا اللہم صلی علی محمد والے محمد نے کوفہ کے بازار میں ایک خطبہ دیا ہے۔ اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل والغدر والخزف، اے کوفہ والو، اے فریب دینے والو، اے دھوکہ دینے والو، اے رسوا کرنے والو، کیا جملے استعمال کیے؟ یا اہل القتل والغدر والخزف۔ کیوں کہا؟ کیا کیا تھا کوفہ والوں نے؟ کیا کر دیا تھا کوفہ والوں نے؟ غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی وہ نہ کر رہے ہوں جو اہل کوفہ نے کیا تھا۔ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ کوفہ والوں نے کیا کیا تھا؟ کوفہ والوں نے خط لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو اور تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ خط لکھے تھے اور تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ وقت کے امام کو خط لکھے تھے کہ آ جاؤ اور تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ وقت کے امام کو خط لکھے تھے اور تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ ہم بھی آج دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا امام المنتظر الاجل الاجل، یہ ہمارے خط ہیں۔ کیا ہم نے تیاری کر لی ہے؟ ایک دوسرا ان کا گناہ کیا تھا، دوسری ان کی غلطی کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس خط آئے اور ان خطوں کی تعداد 5000 سے شروع ہوتی ہے اور 18000 تک جاتی ہے۔ اتنے خط آئے مسلسل، اور کہا یا امام المنتظر، ہم آپ کے منتظر ہیں، آ جائیے۔ امام علیہ السلام نے ان کے خطوں پر یقین کر لیا؟ نہیں کیا، ان کے خطوں پر یقین نہیں کیا۔ جناب مسلم کو بھیجا،
غور کیجئے گا، جناب مسلم کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ یہ جو خط لکھے ہیں کیا اس خط کے مطابق وہ تیار بھی ہیں یا نہیں۔ غور کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صرف خطوں پر قیام نہیں کرتے، امام پہلے تسلی کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے تیاری کر لی ہے یا نہیں کری۔ یعنی امام اس وقت ظہور کرتے ہیں، امام اس وقت آتے ہیں، امام اس وقت قیام کرتے ہیں جب قوم تیار ہو۔ بس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت کا امام آ جائے تو پھر ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ جب تک قوم آمادہ اور تیار نہ ہو اس وقت تک امام نہیں آتے۔ اب جناب مسلم گئے، جناب مسلم کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی، جناب مسلم نے خط لکھ دیا کہ ابن رسول اللہ یہ لوگ آمادہ ہیں، آپ آ جائیے۔ اتنے میں ابن زیاد آ گیا، ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرا دیا۔ جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم مسلم، جناب مسلم نے کہا کہ آؤ مقابلہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں ابن زیاد کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا کہ چونکہ تم معصوم نہیں ہو، چونکہ تم معصوم نہیں ہو، ہم غیر معصوم کے حکم پر جہاد نہیں کرتے۔ یہ جملہ انہوں نے کہا، یہ بڑی غلطی تھی ان کی دوسری۔ اگر جناب مسلم کے کہنے پر وہ جہاد کر لیتے، وہ ابن مرجانہ کے ساتھ جنگ کر لیتے تو واقعہ کربلا یوں نہ ہوتا جس طرح ہوا ہے۔ یہ دوسری غلطی تھی ان کی۔ کیا انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ امام معصوم موجود نہیں ہے، امام معصوم نے خود حکم نہیں دیا ہے، تم غیر معصوم ہو، اس لیے ہم تمہارے کہنے پہ عمل نہیں کرتے۔ آج بھی آپ کو کچھ ایسے الفاظ نظر آتے ہیں کہ امام زمانہ غیب ہیں اور ان کے غیر معصوم نمائندے کے کہنے پر ہم یہ کیوں کریں؟ آپ کو یہ جملے نظر آتے ہیں؟ امام معصوم غیب ہے، امام معصوم کے غیب ہونے میں جو غیر معصوم ہو اس کے کہنے پر کیوں عمل کریں؟ یہ کن کا کہنا تھا؟ یہ کوفہ والوں کا کہنا تھا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ امام معصوم بھی شہید ہو گیا۔ یہ دوسری بڑی غلطی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج غیبت کے زمانے میں ہم بھی اس غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جناب مسلم کو کس نے بھیجا تھا؟ خود امام نے بھیجا تھا۔ بس اس کے ہر حکم کو ماننا ضروری تھا۔ اگر اس کے ہر حکم کو مان لیتے تو یہ یوں ہی تھا جیسے معصوم کے حکم کو مان رہے ہیں۔ اسی طرح آج امام زمانہ کی غیبت میں مراجع کرام کے ہر حکم کو ماننا ضروری ہے، اور یہ ویسے ہی ہے جیسے خود امام زمانہ کے حکم کو مان رہے ہو۔ کیا بات، یہ ویسے ہی ہے جیسے امام زمانہ کے حکم کو مان رہے ہوں۔ آج اس وقت کے کوفیوں نے جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم اپنے مراجع کو تنہا نہ چھوڑ دیں، ہمیں ان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک اور بات کرتا ہوں، وہ یہ، کیا سب کوفہ والوں نے غداری کی تھی؟ سب نے تو غداری کی تھی، بہت سے مجبور تھے، کچھ لوگوں نے کی تھی، لیکن بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ یا اہل الکوفہ، سارے کو سب کوفہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سب خاموش نہ ہوتے، ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، ان کو آواز بلند کرنی چاہیے تھی، ان کو اپنے بچے عزیز نہیں ہونے چاہیے تھے، ان کو اپنی زندگی عزیز نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کو اپنے جان و مال عزیز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو سب اللہ کے نام پہ بیچ چکے تھے، ان کو یہ سب کچھ عزیز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بی
بی بی نے کیا کہا؟ یا اہل خطل والغدر والخز، سب اہل کفر کو کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ زندگی حسین کے صدقے میں ملی ہے، یہ عزت حسین کے صدقے میں ملی ہے، یہ اولاد حسین کے صدقے میں ملی ہے۔ حسین کے صدقے میں یہ اولادیں لینا اور بات ہے، اور حسین کے نام پر اولادیں دینا اور بات ہے۔ حسین کے نام پر اولادیں دینے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر دین پر وقت آ جائے، اگر حسین اصغر کو نہیں بچا کر رکھتے بعض اوقات تاریخ کا اگر مطالعہ کریں نا، جہاں پر کچھ لوگ عزت و احترام و خوشبختی کا مجموعہ نظر آتے ہیں، وہاں پر کچھ لوگ بدبختی کا مجموعہ نظر آتے ہیں۔ آج میں کربلا کے اندر ایک شخص ہے جو بدبختوں کا سردار ہے، جس نے 3 تیر چلائے ہیں، لیکن ان 3 تیروں نے زہرا کے گھر کو اجاڑ دیا۔ میں آج 3 تیروں کا تذکرہ مصائب کے طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تیر اس وقت جب حسین کا سپہ سالار سکینہ کا ماشکی زینب کے پردے کا سہارا، علی کی بیٹیوں کا مان، حسین کی کمر کا زور، یہ عباس وہ عباس ہے جس کو علی علیہ السلام نے منتیں مان کر لیا تھا، اور پھر علی کی بیٹیوں کو اتنا مان تھا عباس پر، جب تک عباس زندہ رہے زینب کو کسی پر کوئی اور آسرا سہارا نہیں رہا۔ ہر خاتون کو، ہر بی بی کو سہارا دے کر کہتی تھی پریشان کیوں ہو رہی ہو، ابھی تو میرا عباس باقی ہے۔ جناب عباس جب کوئی نہیں بچانا اس وقت آئے ہیں حسین کی خدمت میں، اور آ کر کہتے ہیں مولا بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ کئی دفعہ آئیے میرے پاس۔ کہا عباس جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، آپ میری فوج کے سالار ہیں۔ جناب عباس نے سر جھکا کر کہا مولا آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مجھے یہ تو بتائیں وہ لشکر ہے کدھر جس کا میں سالار ہوں؟ کہیں جناب عباس، جناب عباس کیوں گئے؟ پانی لینے کے لیے گئے، پانی بھرنے کے لیے گئے۔ جناب عباس تاریخ کہتی ہے کہ علقمہ نہر پر 4000 کا لشکر موجود تھا جو پہرے پہ موجود تھا کہ علی کی بیٹیاں تک پانی نہ جائے۔ جناب عباس نے 4000 کے اس لشکر کا مقابلہ کیا۔ 3 دن کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، سارے دن کی جنگ کا تھکا ہوا ہے، 4000 کے لشکر کا مقابلہ کیا ہے اور بالآخر کامیاب ہوا ہے اور نہر علقمہ میں ہے۔ جناب عباس نے پانی بھرا اور پھر چلو میں پانی لیا، اپنے سامنے لا کر پھینک دیا۔ تاریخ کہتی ہے شاید اس لیے پھینکا ہو کہ سکینہ پیاسی ہے، میں نہیں پیتا۔
وفا کا اعلان کرنے کے لیے بلائے. ادھر سے عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ یہ عباس ہے، یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ اگر علی کا بیٹا ہے تو ام البنین کا بھی بیٹا ہے، سب مل کر حملہ کر دو. اگر پانی اب بھی خیمے پہ پہنچ گیا غصہ ہے جنگ جیت جائے گا. ان سب نے مل کر حملہ کیا ہے جناب عباس پر. جناب عباس کی پوری کوشش یہ ہے کہ میں پانی لے کر خیمے پہنچا. کسی بدبخت نے چھپ کر وار کیا اور جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا. جناب عباس نے یہ مشق دوسرے بازو میں ڈال دی. اس بدبخت نے چھپ کر دوسرا وار کیا اور جناب عباس کا وہ بازو بھی قلم ہو گیا. جناب عباس نے وہ مشق کا تسمہ اپنے منہ میں ڈالا اور اپنے سینے کی ڈھال بنا کر اس مشق کو لے کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں. جن لوگوں نے کربلا میں جا کر زیارت کی ہے ان کو معلوم ہے، اور جنہوں نے نہیں کی خدا ان کو زیارت کروائے. پہلے ایک بازو قلم ہوا ہے، پھر دوسرا بازو قلم ہوا ہے، پھر وہ مقام علیحدہ ہے جہاں پر جناب عباس کی مشق میں تیر لگا ہے. جب تک پانی مشق میں موجود تھا عباس کے اندر ابھی بھی آس باقی تھی. عباس کا گھوڑا بھی لڑ رہا تھا. عباس کسی طریقے سے پانی کو لے کر جانے کی کوشش کر رہا تھا. اتنے میں آیا ہے ابن سعد اور اس نے آ کر کہا ہے وہ ابن، اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا ہم یہ جنگ ہار جائیں گے. حرملہ نے تیر اٹھایا ہے اور یہ کہتا ہے میں نے تیر کو اپنی کمان میں رکھا اور میں نے چلانے کی کوشش کی. پہلے میں نے کہا کہ عباس کے بازو کا نشانہ لیتا ہوں. کہتا ہے کیا فائدہ اس نشانہ لینے کا، اس کے بازو تو پہلے کٹ چکے ہیں. پھر میں نے کہا سر کا نشانہ لیتا ہوں. میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، عباس کا سر پہلے سے زخمی ہے. پھر میں نے کہا عباس کے پہلو کا نشانہ لیتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ نہیں عباس کے پہلو پہلے بہت زخمی ہے. کہتے پھر کیا کیا؟ کہتے پھر میں نے نشانہ لیا اس مشق کا جس کے اندر پانی تھا. اس مشق کو میں نے نشانہ بنایا. یہ تیر اس مشق کو نہیں لگا، یہ تیر عباس کے سینے میں لگا. یہ تیر عباس کی آس کو لگا. یہ تیر زینب کی پیاس کو لگا. یہ تیر سکینہ کی پیاس کو لگا. جیسے ہی وہ پانی گیا نا عباس کی آس ٹوٹ گئی. اب عباس نے خیمے کی طرف جانا ختم کیا. اپنے گھوڑے کا منہ موڑا ہے قوم اشتیا کی طرف اور وہاں پر جنگ کرنا شروع کر دی. پھر ایک وقت آواز آئی یا مولاتی ادرکنی، اے میرے مولا میری مدد فرما. تاریخ کہتی ہے زہرا کا بیٹا کسی مقام پر آ کر بلند آواز میں نہیں رویا. دو شہید ایسے ہیں جن کی مزار پر، جن کی لاش پر آ کر بلند آواز میں رویا ہے زہرا کا بیٹا. ایک ہے عباس کی لاش اور ایک ہے علی اکبر کی لاش. جب آیا ہے نا عباس کی لاش پر حسین کا ہاتھ کمر میں تھا اور بلند آواز میں بیٹھ کر کے کہہ رہا تھا یا عباس الان ان کا سرت زاری. عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی، او حسین کے تمام ہیلے ختم ہو گئے. اجرکم ربکم اجرکم ربکم. یہ اس بدبخت کا پہلا تیر تھا جو اس نے چلایا ہے. دوسرا تیر سنو گے اس نے کب چلایا ہے؟ دوسرا تیر اس نے اس وقت چلایا ہے جب حسین کا کوئی نہیں بچا. جب کوئی نہیں بچا نا حسین کا، سارے مارے گئے. حالت کیا ہے میرے مولا کی؟ آبرو کٹے ہوئے ہیں، رخسار زخمی ہے، لبوں سے خون جاری ہے، پیشانی کے اندر تیر لگا ہوا ہے. ایک طرف جوانوں کے لاشیں ہیں، ایک طرف بہنوں کے خیمے ہیں. درمیان میں آ کر کھڑا ہوا ہے زہرا کا بیٹا اور ایک نیزے کے سہارے پہ کھڑا ہوا ہے. کبھی جوانوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے او میرے شاہ سواروں کہاں چلے گئے ہو؟ علی اکبر، قاسم،
عباس اور محمد حبیب آج بلاتا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر جب بہنوں کے خیمے کی طرف دیکھتا ہے نا تو پھر پکار کر کہتا ہے حال من مغیث یغی سنا حال من یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول کی بیٹیوں کے پردے بچائے؟ جب یہ حالت ہوئی ہے نا اس وقت امام حسین گئے ہیں خیمے کے پاس، معلوم ہوا ہے کہ علی اصغر بڑی بیتابی کا اظہار کر رہا ہے۔ حسین نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو اٹھایا ہے اور لے کر آئے ہیں امت کے سامنے، اور آ کر کیا کہا ہے؟ اے مسلمانوں، دیکھ نہیں رہے ہو کیف یتلذا عطشانا، دیکھ رہے ہو میرا بیٹا کیسے پیاس کی شدت سے مچھلی کی طرف تڑپ رہا ہے۔ لفظ یتلذا استعمال کرتے ہیں جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے نا تو اس کی جو حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تلذی کرنا، یعنی مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ امام نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں مچھلی جب پانی سے باہر ہوتی ہے نا اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلے یہ مچھلی اچھلتی ہے، کبھی دائیں اچھلتی ہے پھر بائیں اچھلتی ہے، جب اس کے اندر اچھلنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے نا پھر یہ دائیں کروٹ بدلتی ہے پھر بائیں کروٹ بدلتی ہے، جب اس کے اندر یہ کروٹ بدلنے کی بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے نا پھر یہ کبھی منہ کھولتی ہے پھر بند کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں علی اصغر پر یہ تینوں حالتیں طاری تھی، لیکن ایک حالت اور بھی تھی، علی اصغر منہ کھولتے تھے تو بند نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ملعون کہتے ہیں حسین پینا خود چاہتا ہے، نام معصوم بچے کا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اگر عیسیٰ پنگھوڑے کے اندر بول کر اپنے ماں کی گواہی دے سکتا ہے تو اپنے باپ کی گواہی دے۔ حجت خدا کے بیٹے نے حسین کے ہاتھوں پہ لب کھولے اور کیا کہا؟ یا ایھا المسلمون انا اتشہد، او میرے نانے کی امت میں پیاسا ہوں۔ یہ لفظ سننے تھے شامیوں کی فوج کے اندر ایک تھلبلی مچ گئی۔ اس نے کہا کہ اب میں یہ جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤں گا، اصغر سے ہار جاؤں گا۔ یہ آیا ہے اسی ہرملہ کے پاس اور ہرملہ کو آ کر کہتا ہے کہ تیر چلا۔ یہ ہرملہ نے ایک ایسا تیر چلایا جو جنگوں میں حیوانوں پر چلایا جاتا ہے۔ اس نے 3 پھلوں والا تیر نکالا، اس نے وہ تیر اٹھا کر علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، علی اصغر کے گلے کو زخمی کیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ تیر صرف علی اصغر کے گلے پہ نہیں لگا، اس نے حسین کے بازو کو بھی زخمی کیا۔ اگر حسین کا بازو نہ ہوتا وہ جدھر تیر جاتا وہ علی اصغر کا گلا ساتھ جاتا۔ اجرکم ربکم یہ دوسرا تیر، تیسرا تیر سنو گے اس نے کب چلایا؟ اس بدبخت نے جب حسین کا کوئی نہیں بچا، بالکل اکیلا رہ گیا۔ علی اصغر بھی قربان کر چکا، علی اصغر کو بھی کربلا کی ریت میں دفنا چکا۔ اب حسین بہنوں سے ودا کر کر جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ جنگ کی ہے حسین نے، اتنی جنگ کی ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ علی کی جنگ لوگوں کو یاد آ گئی تھی، اور امام بھی پکار پکار کر کہتے تھے اب رک کر جنگ کرو میں اکبر کا بابا ہوں، اب رک کر جنگ کرو میں عباس کی موت کا مارا ہوں، اب رک کر جنگ کرو میں اصغر کا بابا ہوں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا نا، جب انہوں نے دیکھا کہ حسین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کہتا ہے حسین تجھے حملے یاد ہیں؟ تیرے بہنوں کے خیموں پہ حملہ کر دیا ہے۔ حسین نے پلٹ کر دیکھا، جو ہی حسین نے پلٹ کر دیکھا اس ہرملہ نے ایک تیر مارا جو حسین کے سینے پہ لگا، جس نے زہرا کے بیٹے کے سینے کو چیرا اور پیچھے سے باہر نکل گیا۔ حسین نے سامنے سے اس تیر کو نکالنے کی کوشش کی، نہ نکل سکا، اور پیچھے سے ہاتھ ڈال کر حسین نے اس تیر کو نکالا، اور اس تیر کے لگنے کا اثر یہ تھا کہ حسین اب زندہ
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन